اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قلب کی صفائی۔ دیکھیں، قلب ہے، لیکن آپ کو میں نے گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ قلب ہے کیا؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان جب آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ میری ملاقات کی صلاحیت پیدا کر لے، میری ملاقات، میری دیدار، میرے پاس آئے گا یہ، تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو میں اسے دنیا میں بھجوا رہا ہوں۔ مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بڑا آسان کر دیا ہے، یعنی اپنی ملاقات کی اہلیت کیسے پیدا ہوگی، انسان کیسے اہل ہوگا اللہ کے دیدار کا، یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دل پیدا کیا ہمارا، تھوڑی توجہ کریں، دل پیدا کیا اور دل کو اپنا گھر قرار دے دیا، یہ میرا گھر ہے۔ تم اگر جنت چاہتے ہو تو پہلے دنیا میں حاصل کر لو جنت، تو آخرت میں جنت تمہاری ہے۔ اب دنیا میں جنت کیا ہے کہ انسان اپنے قلب کا تزکیہ کر لے، اس کو صاف کر لے، اور رحمان کو یعنی جب صاف کر لے گا تو یہ تو رحمان کا گھر ہے، پھر اس میں گھر والا آ جائے گا، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ آپ یعنی ایک گھر بنا رہے ہیں، نیا گھر، مثال کے طور پہ 3 کروڑ روپے آپ نے لگا دیے، لیکن گھر بن گیا ہے، لیکن اس میں مزدوروں نے کچھ، ہر کمرے میں کچرا بکھرا ہوا ہے اور کچھ صفائیاں ہونی ہیں، اور ہر کمرہ، ہر کچن بھی ایسا، مطلب آپ پتہ ہے رنگ منگ ہوتا ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ، تو صفائی نہیں ہوئی ہے۔ تو آلودہ گھر میں آپ جائیں گے؟ آپ دیکھیں کتنے اہتمام سے آپ جب جانے سے پہلے صفائیاں ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کو گھر میں جب آپ لے جاتے ہیں، جب مکمل طور پہ صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسان بالکل رکھ دیا ہے، اپنی ملاقات اور اس کی اہلیت۔ پھر دنیا میں جنت آپ کیسے حاصل کریں گے؟ قلب کی صفائی کروا لیں۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، وہ پھر بعد میں بتا دوں۔ تو قلب کی صفائی، اب یہ قلب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس میں کچھ آلودگیاں شامل کر دی ہیں، قلب میں آلودگیاں ہیں، کچھ خواہشات ڈال دی ہیں اس میں۔ دل آپ کہتے ہیں نا، میرے دل یہ چاہتا ہے، عام طور پہ آپ کہتے ہیں نا، آپ ایک انسان اپنی خواہشات کا غلام ہے، وہ کبھی کیا دل میں آتا ہے، کبھی کیا دل میں آتا ہے، چلو سیر سپاٹے کے لیے چلو، بری بات نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دل چاہتا ہے، آپ دل کے خواہشات کے غلام ہیں۔ بھئی آج وہاں جا کے کھانا کھائیں گے، وہ کپڑے، اب نیا فیشن آ گیا ہے، خاتون خانہ کہتی ہیں اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، اب ہم پرانے فیشن پہ نہیں چلیں گے، نیا فیشن آ گیا ہے۔ اور بہرحال یہ ساری چیزیں، تو دل آپ کا دیکھیں، دل آپ یعنی جو بھی ہیں آپ، دل آپ کی خواہشات ہیں اور وہ پنپتی رہتی ہیں، ایک خواہش پوری نہیں ہوتی تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، خواہشات کا کوئی کنارہ تو ہے نہیں، اور ایک ارمان آپ کا پورا ہوتا ہے تو دوسرا ارمان، لڑکا کہتا ہے میری شادی ہو جائے، لڑکی کہتی ہے میری شادی ہو جائے، اب دوسرا ارمان ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ ہوتا ہے تو یار ایک اور چاہیے، مثال کے طور پہ، پھر بچوں کے آپ یعنی لڑی بنا لیتے ہیں، پھر بچوں کی فکر، ہائے میرے بچے، ہائے ساری آپ دیکھ لیں آپ کی فکر، بس کہاں تک آپ کی حدود محدود ہیں، بس یہ ہماری خواہشات، اور یہی وہ کہتے ہیں نا، وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد۔ ہم نے ایک دنیا اپنی آباد کی ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں،
نہ یہ جسم آپ کا ہے، نہ یہ بچے آپ کے ہیں، نہ یہ شوہر آپ کا ہے، نہ بیوی آپ کی ہے، تو کوئی اور چیز ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے، میں آج کی بات کر رہا ہوں قلب کی صفائی نہ کی تو کیا ہوگا، یہ میرا موضوع ہے۔ تو قلب کی صفائی اگر آپ نے نہ کی تو پھر آپ خراب ہو جائیں گے، جیسے کہ یعنی دودھ خراب ہو جاتا ہے یا ہنڈیا جل جاتی ہے۔ جب ہنڈیا جل کے کوئلہ ہو جائے اس کا کوئی علاج ہے؟ نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہے، کہتے ہیں نا۔ یعنی یہ ہماری وہ ذہن میں یہ ہے کہ ہنڈیا ہم جلا دیں گے، ہنڈیا جلا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں اسے، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ رب کی رحمت۔ یعنی یہ ہماری آپ سوچوں کو دیکھ لیں نا، ساری زندگی آپ نے رب کی رحمت کے بس اسی پر بھروسہ کر کے اللہ کے کہنے پر عمل نہیں کیا اور رب کی رحمت پہ بھروسہ ہے آپ کو، غلط بات ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں دل کی، قلب کی صفائی اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان کر دی ہے۔ اپنی ملاقات، میں تو آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، قلب کی صفائی کر لیں، کروا لیں بس۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہاں آپ کو جنت ملے گی، اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ دل میں یعنی جو گھر ہے اس میں گھر والا آ جائے تو جنت کسی اور کیسے کہتے ہیں؟ تو یہ مطلب آپ دیکھ لیں۔ تو اب صفائی جو ہے یہ دیکھیں بہت آسان ہو گیا طریقہ، میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں مختصر طور پہ کہ آپ قلب جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ سمجھیں، اپنے آپ کو جانیں، اپنی پہچان کریں، قلب کی اصلاح کی کوشش کریں۔ جو میں نے آپ کو پہلی نشست میں آپ کو حدیث بتائی تھی کہ اگر دل آپ کا سیٹ ہو گیا بس آپ کا سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ دل کو اگر آپ نے سیٹ کر لیا تو آپ کا سارا نظام سیٹ ہو جائے گا۔ دل خراب ہے، سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو، دوبارہ جو نئے سننے والے ہیں اس کو میں بتا رہا ہوں کہ حدیث یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر سیٹ ہے تو سب جسم سیٹ ہوگا، وہ خراب ہے سارا جسم خراب ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں قلب، ہمارا قلب، تو وہ قلب کو آپ سیٹ کر لیں، کروا لیں، رہنما ملتے ہیں ان سے رہنمائی آپ حاصل کریں اور پھر جو ہے آپ چلیں، تو پھر آپ کا سارا سسٹم جو ہے، سارا سسٹم کا مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سارا سسٹم دنیا اور آخرت کا یہ سیٹ ہو جائے گا، دنیا آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمائی، دنیا آپ کی پہلے سیٹ ہوگی، دنیا میں حسنہ آپ کو ملے گا، اچھائی بھلائی آپ کو ملے گی۔ پیسوں کی میں بات نہیں کر رہا، قلبی خوشی کی میں بات کر رہا ہوں، بالکل اطمینان ہو جائے گا۔ تو قلب کی صفائی ہو جائے تو پھر جو ہے سارا معاملہ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ اور تھوڑی سی اور بات کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم